السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ پاکستان اس وقت دو ٹائم بامز کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ایک تو یہ کہ آبادی میں مسلسل اضافہ، اور دوسرا پاکستان کا تعلیمی نظام جو ہے وہ بالکل بحران کا شکار ہے۔ اس وقت 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں۔ 2 سال ہوئے کہ جب ہم نے تعلیمی ایمرجنسی جو ہے اس کا نفاذ کیا تھا، لیکن اس کے نتائج جو ہیں وہ حاصل نہیں ہو پائے۔ اقوام متحدہ یہ کہتی ہے کہ جی ڈی پی کا 4% جو ہے وہ تعلیم پر خرچ ہونا چاہیے۔ ہم 1.7% کرتے تھے، اب 1% پر آ گئے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی کے تناسب سے ہمارا تعلیمی انفراسٹرکچر جو ہے وہ ساتھ نہیں دے پا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ اسکولوں سے باہر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اتنی بڑی تعداد کا اسکولوں سے باہر ہونا جو ہے وہ اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان میں سماجی مسائل جو ہیں وہ کس نوعیت کے پیدا ہونے والے ہیں، گو کہ اس کے اثرات بڑے واضح ہیں۔ حالات جو ہیں وہ اس نہج پر آگے ہیں کہ تعلیمی نظام جو ہے وہ بالکل انہدام کا شکار ہے۔ پنجاب کے اندر وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بچے اسکولوں سے باہر ہیں، سندھ میں تو صورتحال اور بدتر ہے، بلوچستان کا ماحول سپورٹ نہیں کر پا رہا ہے، خیبر پختونخوا کی صورتحال اپنی جگہ کے اوپر ایسی ہے۔ تو یہ سارے عوامل مل کر اس صورتحال کو جو ہے وہ مزید سنگین بنا رہے ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر نہ کوئی اس طرح کی ٹھوس منصوبہ بندی ہے، نہ کوئی ہم آہنگی ہے، اور نہ ہی یہ سوچ و بسچار ہے کہ کوئی ایسا پالیسی فریم ورک تشکیل دیا جائے جس کے نتیجے میں یہ اسکولوں سے باہر بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں آ سکیں۔ تعلیمی نظام جو ہے اس کی بہت بات کی جاتی ہے، لیکن معاملہ دہائیوں سے جیسا تھا ویسے ہی کی بنیاد کے اوپر چل رہا ہے، اور یہاں پر بھی ہم نے اب 3 طرح کے اس وقت مملکت خداداد پاکستان میں تعلیمی نظام چل رہے ہیں۔ ایک ہماری اشرافیہ کے لیے ہے، ایک ہمارے متوسط طبقے کے لیے ہے، اور وہ بھی اب ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر مدرسہ آ جاتا ہے۔ یہ صورتحال جو ہے یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا اپنے اندر تضاد جو ہے وہ لیے ہوئے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو آگے فیوچرسٹک اپروچ ہے اس کے اندر بھی ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، معیار میں زوال کا سامنا ہے، اور کوالٹی جو ہے اس کے اوپر کوانٹٹی جو ہے وہ غالب آتی چلی جا رہی ہے۔ یہ وہ منظرنامہ ہے جس پر کریں گے بات، اور میری آج کی جو مہمان شخصیت ہیں تعلیم کے میدان میں ان کی گراں قدر خدمات ہیں۔ ان کو کئی بین الاقوامی ایوارڈ سے اپنی تعلیمی خدمات کے باعث نوازا گیا ہے۔ پاکستان میں بھی تعلیمی میدان میں انہوں نے کئی کارنامے نمایاں انجام دیے ہیں، اور پاکستان کے وزیر تعلیم بھی رہے ہیں، ڈاکٹر عطاء الرحمن۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو سال پہلے بھی کہتے تھے کہ 2.5 کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں، غربت کی سطح سے نیچے جانے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، لہٰذا یہ تعداد بھی بڑی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ایشو ہے، کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ندیم صاحب۔ یہ بہت آپ نے اہم موضوع اٹھایا ہے، کیونکہ پاکستان کا مستقبل اس موضوع سے وابستہ ہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں میں بھی آتا ہوں، لیکن ہم جو بھی کرنا ہے ہمیں وہ خالی زبانی جمع خرچ سے نہیں ہوگا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ نیشنل ایجوکیشن ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے ہم نے تعلیم پہ جو تقریباً 1.7% یا 2% جو خرچ کرتے تھے وہ گھٹا کے 1% کر دیے، الٹی طرف چل پڑے۔ تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس سے صرف ہم جو مشکلات ہیں ان میں اور بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو پولیٹیکل ول چاہیے کہ ایسی حکومت ہو پاکستان میں جو سمجھتی ہو کہ اس ملک کا مستقبل تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی اور جدت طرازی یعنی انوویشن سے وابستہ ہے۔ جب تک ہم ایک علم پر مبنی معیشت، ایک نالج اکانومی کی طرف تیزی سے آگے نہیں بڑھیں گے
جب تک IMF کے مقروض رہیں گے اور بھیک کا پیالہ بڑا ہوتا جائے گا. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے، یہ جو فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے، جو جاگیردارانہ نظام ہے کہ لوگوں کو تعلیم نہ دو تاکہ وہ کھڑے نہ ہو جائیں اور ہماری آنکھ میں آنکھ ڈال کے نہ دیکھیں، اس کے بدلے آپ کو ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لے کر آنی پڑے گی. اگر آپ کو ایک علم پر مبنی معیشت، ایک نالج اکانومی جیسے کہ سنگاپور اور دوسرے ممالک کی طرف پڑھنا ہے، تو پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے پولیٹیکل ول. اس کے بعد کرنا کیا ہے، اس پہ آتے ہیں. اب بہت سارے اقدام ہیں جس پہ میں آتا ہوں. سب سے پہلے تو ٹیکنالوجی جو ہے اس نے ایک ایسے نئے دروازے کھول دیے ہیں جو آج سے پہلے مہیا نہیں تھے. یہ ٹیکنالوجی جو ہے، جیسے انٹرنیٹ کا آمد، میں IT کا بھی وزیر رہا آج سے 20 سال پہلے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا بھی وزیر رہا. تو اس زمانے میں بہت تیزی سے انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ترقی کری. تو اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو کلاؤڈ بیسڈ ڈیجیٹل ایجوکیشن کی طرف بڑھنا ہوگا. مطلب ڈیجیٹل پلیٹ فارم بنانا ہوگا جس پہ سارے جو آپ کے مواد ہے علم کا، جو کتابیں ہیں، جو کریکولا ہے، وہ سب جو ہے وہ آپ کے کلاؤڈ پہ اویلیبل ہو، اور وہ فریلی اویلیبل ہو. تاکہ جیسے ڈیجیٹل لائبریریز میں نے اس زمانے میں قائم کی تھی، وہ تو ریسرچ کے لیے تھی، جس میں 65,000 کتابیں اور 25,000 انٹرنیشنل جرنلز. تو دیکھیے اسکول لیول جو کتابیں ہیں وہ بھی انٹرنیٹ کے ذریعے اویلیبل ہو، کلاؤڈ بیسڈ ایجوکیشن. اچھا، اس اور میں ڈاؤن ڈاکٹر صاحب لوڈیبل. ایک سیکنڈ، آپ جی یہ جو بات کر رہے ہیں یقیناً یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ ظاہر ہے تعلیم کے اندر جو تعلیم کا انفراسٹرکچر ہی اس کو کہہ لیجئے کہ نیسیسٹیز جو ہیں، چاہے وہ کتابیں ہیں، چاہے وہ اسٹیشنری ہے، چاہے وہ باقی ساری چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسا ملک جس کے اندر دیہی آبادی جو ہے، وہاں پہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو اپنی ورک فورس سمجھ لیا ہے اپنا گھر چلانے کے لیے. تو یہ جو ایوولوشن ہے یہ پھر کیسے پاسبل ہوگا؟ بات یہ ہے کہ یہی صورتحال ہندوستان میں تھی، لیکن انڈیا کے اندر انہوں نے اسکولوں کے اندر انسینٹیوز دینے شروع کیے بچوں کے لیے، دودھ، کھانا دوپہر کا، اور بہت سی دفعہ جو ان کے پیرنٹس ہیں ان کے لیے انسینٹیوز دینے شروع کرے، جس کی وجہ سے تعلیم جو ہے بہت تیزی سے پھیلی انڈیا کے اندر. تو سامنے مثال موجود ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے ممالک نے بھی انسینٹیوز دیے ہیں، اور جو فیس وغیرہ ہے وہ کم کر دی ہے، اور زیادہ سے زیادہ مراعات دی ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پیسہ کہاں سے آئے گا. اکثر یہ کہتے ہیں کہ پیسہ تو ہے نہیں. بھئی آپ 850-900 ارب روپے آپ بے نظیر بھٹو پروگرام میں جو خرچ کر رہے ہیں، اس کا ایک بیشتر حصہ تعلیم کی طرف لائیں. اس سے غریب افراد ترقی کریں گے. تو مچھلی دینے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھائیں لوگوں کو، ان کے اندر قابلیت پیدا کریں. تو پیسہ موجود ہے مختلف پاکٹس کے اندر، اس کو استعمال کریں. اور اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے، جیسے میں نے کہا، ایک تو آپ یہ ڈیجیٹل لائبریریز قائم کر کے اور کلاؤڈ بیسڈ لرننگ کر کے آپ گھر میں بچوں کے، تاکہ سب کو اسکول نہیں جانا پڑے، کہ گھر میں بھی تعلیم، جیسے اوپن یونیورسٹی سسٹم ہے، اسی طرح ایک اوپن اسکول سسٹم بھی قائم کر سکتے ہیں کہ بچہ جہاں بھی ہو، جس وقت بھی چاہے وہ جا کر اور تعلیم حاصل کر سکے، مٹیریل اس کے پاس اویلیبل ہو. اس سلسلے میں نے ایک انٹیگریٹڈ ورژن آف بکس، میسو اوپن آن لائن کورسز بنائے تھے. آج سے 10 سال پہلے صدر پاکستان نے اس کو لانچ کیا تھا. دنیا کا پہلا یہ پروگرام تھا جس میں اسکول کے، کالج کے اور یونیورسٹی کے 73,000 کورسز فری میں اویلیبل ہیں. خالی آپ جائیں گے LEJ4 learning LEARNING.com.pk، اور اس پہ آپ اسکول کو کلک کریں گے تو اسکول کے سارے کورسز آ جائیں گے آپ کے پاس. اس میں خان اکیڈمی کے کورسز بھی ہم نے کوئی 3,500 کورسز اردو میں ٹرانسلیٹ کرائے جو اسکول لیول میں اویلیبل ہیں. اور اس میں تو یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اور یہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو فریلی اویلیبل ہے. کوئی آپ کو اس میں رجسٹر نہیں کرنا پڑتا، کچھ پیمنٹ نہیں کرنی پڑتی. تو اس طریقے سے آپ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں تاکہ آپ ان کو ایک وہ دیں کہ ان کے پاس مٹیریلز کم از کم اویلیبل ہوں. اب ڈاکٹر صاحب تو اس میں ایک اور سوال پھر آ جاتا ہے. یہ دیکھیے ابھی تو ہم لیپ ٹاپس جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل جسے کہتے ہیں گین کی خاطر تقسیم کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ایک ٹیکنالوجی کا معاملہ ہے
اور یہاں تو جو سرکاری اسکول ہیں وہاں پہ نہ اساتذہ دستیاب ہوتے ہیں، نہ فرنیچر دستیاب ہوتا ہے، نہ ماحول اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اسکول کی طرف رجوع کر سکے. تو یہ جو بنیادی ہینڈی کیپس ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ پہلے ان پر قابو پانا ہوگا کسی طریقے سے، اور اس کا کوئی راستہ ہے؟ جی، یہ پیرالل میں بہت ساری چیزیں کرنی ہوگی. آپ کو لیپ ٹاپس دینے ہوئے، لیپ ٹاپ تو بہت مہنگے ہوتے ہیں، کئی لاکھ روپے کا آتا ہے. اب تو چھوٹی چھوٹی ٹیبلٹس آ رہی ہیں جو اسکولوں میں کوئی $15 یا $20 کے اندر آپ کو بڑی اچھی لیپ ٹاپ مل جاتا ہے، وہ ٹیبلٹ مل جاتی ہے، جس میں آپ خالی سا ایک چھوٹی سی USB چند $100 کی لگائیں، اس میں ہزاروں کتابیں USB کے اندر موجود ہوں گی. وہ اسکولوں کے اندر ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کی طرف جا کر ٹیبلٹس، سستی ٹیبلٹس سب اسکولوں میں ہونی چاہیے، اور اس کے اندر یہ USBs جو ہیں ان کے اندر سارا مواد ہونا چاہیے، تاکہ انٹرنیٹ ہو یا نہیں، آپ $200 کی $300 کی USB لیجئے اور اس کو آپ اپنے ٹیبلٹ کے اندر لگائیے، اور آپ کے سامنے پھر لیکچرز، ہزاروں کتابیں مفت میں سامنے آ جائیں گی. تو یہ اس کا جواب ہے ایک حد تک پورا کرنا. لیکن ساتھ کے ساتھ کمیونٹی ڈیجیٹل سینٹر بنائے جا سکتے ہیں، مساجد کے اندر انتظام کیا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ استعمال کریں. اسکولوں میں جو اسکول کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو وہاں پہ ایسے جو بچے ہیں، کوئی 2.5 کروڑ جن کو اسکول اویلیبل نہیں ہیں، وہاں جا کے اسکول ٹائم کے بعد سیکھ سکتے ہیں. تو یہ ڈیجیٹل ایجوکیشن کی طرف جانا چاہیے. اور اس کے اندر پھر ٹیچرز کا سوال ہے کہ ٹیچرز کہاں سے آئیں گے، تو کچھ تو یہ ویڈیو لیکچرز کے اویلیبل ہیں. دوسرے ایک بہت بڑا دنیا میں پروگرام شروع ہوا ہے جو خان اکیڈمی نے بھی اور دوسری جگہ بھی شروع ہوا ہے، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ٹیوٹرز ہیں. اس میں ہر بچے، آپ کے پاس 2.5 کروڑ بچے ہیں تو 2.5 کروڑ پرسنل ٹیوٹرز ہوں گے، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد پر استاد ہوگا. وہ ہر بچے کو جانچے گا کہ کہاں کہاں کمزوریاں ہیں اور اس کو تعلیم دے گا. تو خان اکیڈمی نے خان نیگو کے نام سے یہ لانچ کیا تھا 2 سال پہلے، اور اس طرح کے اور بھی AI ٹیوٹرز آ رہے ہیں. حکومت کو چاہیے ایک بہت بڑی ارینجمنٹ کر لے اور اپنے جتنے اسکول کے بچے ہیں ان سب کے لیے پرسنلائزڈ AI، آرٹیفیشل مصنوعی ذہانت کی بنیاد پر یہ ٹیوٹرز ہیں، ان کو لے لیں. اور اس کے لیے ٹیچرز ٹریننگ کرنی پڑے گی ہمیں، تاکہ اساتذہ کو معلوم ہو کہ کس طرح یہ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اس کے اندر ایکچولی اساتذہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ہی اساتذہ ہوتے ہیں، روبوٹک سمجھنے کے، ورچوئل ٹیچنگ. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر درست ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں چیلنجز جو ہیں وہ بہت مشکل بھی ہیں، اور ان کی درستگی جو ہے اس کے لیے بھی ایک بڑا جسے کہتے ہیں مربوط ہمہ جہت ایک انتظامی ڈھانچہ جو ہے وہ بھی چاہیے. تعلیم کا شعبہ کسی بھی حکومت کی پریورٹی نہیں رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اس وقت جو پاکستان کے اندر 3 یا 4 مختلف نظام تعلیم چل رہے ہیں، ان کو ہم کوئی موڑ دے سکتے ہیں اس طرز کا کہ جہاں پر یہ ہمارے جو بچے اسکولوں سے باہر ہیں وہ بھی نہ ہوں اور معاملات جو ہیں وہ درستگی کی طرف جائیں؟ اس کے اندر سب سے پہلے تو آپ یہ قانون چھوٹا سا پاس کر دیں. اور میں نے جب مشرف صاحب کے زمانے میں جب میں کیبنٹ میں تھا تو اس وقت بھی میں نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ آپ یہ قانون پاس کر دیں کہ ہر گورنمنٹ سرونٹ جو ہے، جو بھی گورنمنٹ سرونٹ ہے، چاہے وہ منسٹر ہے، چاہے وہ سیکرٹری ہے، چاہے وہ لوئر لیول پر ہے، وہ اس کو لازم ہوگا کہ اپنے بچے کسی پرائیویٹ اسکول میں نہ بھیج سکے، بلکہ قریب ترین گورنمنٹ کا جو اسکول ہے اس میں قانونی طور پہ بھیجے. اور اگر وہ نہیں کرتا، اس کو وائلیٹ کرتا ہے، تو اس کو پھر ہٹا دیا جائے گا اس کے عہدے سے. یہ قانون پاس کرنے دیکھیے کس طریقے سے سارے فنڈز بھی آ جائیں گے، اسکولوں کے ایک آوا بھی بدل جائے گا. کیونکہ جب آپ کے اپنے بچوں کو آپ کو قریب ترین گورنمنٹ کے اسکول میں جانا پڑے گا تو خود بخود ہی معاملات ٹھیک ہوں گے. ایک انسینٹیو اور ایک موٹیویشن زبردست پیدا ہو جائے گی. تو ایک تو یہ کریں. دوسرے آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ جو ہمارے جو موجودہ گورنمنٹ کے اسکولس ہیں ان میں جو اساتذہ ہیں، ان کو بہت زیادہ تر جو اساتذہ ہیں وہ ان کی جو قابلیت ہے اس کے بہت سارے شبہات ہیں. بہت سے لوگ، بہت سے گھوسٹ اسکولز ہیں، خاص طور پہ سندھ کے اندر، کچھ اور بھی جگہوں پہ. تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ ہر اسکول میں جو سیلری ملتی ہے، چاہے پرنسپل کو چاہے استاد کو، اس کے کی پرفارمنس انڈیکیٹر بنائیں
اور اس کو لنک کر دیں سیلری کو ان بچوں کی پرفارمنس کی میٹرک اور دوسرے جو امتحان ہیں. اگر ان کی پرفارمنس اچھی رہے گی تو سیلری بڑھے گی، اور ان کی پرفارمنس خراب رہے گی تو ان کی سیلری گھٹا دی جائے گی. تو پھر اساتذہ کے اوپر بھی انسینٹیو ہوگا کہ ان کے بچے اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے سے پڑھیں، تاکہ وہ جب نیشنل امتحانوں میں بیٹھے تو اس کے نتیجے میں ان کو بھی فائدہ ہو. تو یہ اچھا، دو تو اس میں ڈاکٹر صاحب جی یہاں پہ آپ اچھا کر رہے ہیں جو میں سوال پوچھتا ہوں اس کے ساتھ کچھ اور بھی آپ منسلک کر دیتے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے پاکستان کے اندر سکولوں کی بھی کمی ہے، اور بنیادی وجہ اسی چیز کو قرار دیا جا رہا ہے کہ چونکہ سکولوں کی تعداد کم ہے لہٰذا انرولمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی ہے. اب یہ جو کمی ہے، سرکار جو ہے وہ تو لگتا ہے کہ مزید سکول قائم کرنے سے گریزاں ہے، بلکہ ان کے پاس جو سکول ہیں ان کو بھی وہ پرائیویٹائز کرنے کے لیے کوشاں ہیں. تو آپ اس چیز کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے؟ جی، سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ ملک میں ایک نظام تعلیم ہو. یہ جو ہم نے بانٹ رکھا ہے امیروں کے لیے اسکول اور غریبوں کے لیے اسکول اور مدارس اور گورنمنٹ اسکولز، اور ان سب کو ختم کر کے سنگل سسٹم آف ایجوکیشن نیشنل لیول پہ ہونا چاہیے. یہی بہت سارے ممالک نے، قریب میں سری لنکا دیکھ لیں، یہی انہوں نے کیا ہے. تو ایک سنگل، اور اس میں ایک سنگل انٹرنیشنل بین الاقوامی اسٹینڈرڈز ہونے چاہیے تاکہ آپ ایک مرکزی طور پہ آپ صحیح طریقے سے آگے بڑھ سکیں. دوسرے جو اسکولوں کی جو کمی ہے یہ کافی حد تک تو پوری اس لیے کی جا سکتی ہے، اس طرح کی جا سکتی ہے کہ آپ ایوننگ اسکول سٹارٹ کریں. اور اسکول دیکھیں 1 بجے 2 بجے بند ہو جاتے ہیں، اس کے بعد خالی پڑے رہتے ہیں. تو آپ ایوننگ اسکول سٹارٹ کریں. آپ مساجد کے اندر اسکولز پیدا کریں اور وہاں پہ ٹیکنیکل اور ووکیشنل ٹریننگ دیں. کمیونٹی سینٹرز کے اندر اسکول قائم کریں. اور پھر گھر کے اندر لوگ، جیسے میں نے کہا نیشنل اوپن اسکول سسٹم، جیسے میں نے اوپن یونیورسٹی میں نے قائم کی تھی، یہ جو ورچوئل یونیورسٹی لاہور میں، جس سے بہت فائدہ ہوا ہمارے اسٹوڈنٹس کو. اور اسی طرح علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے. اسی طرح اسکول لیول اور کالج لیول پہ بھی تعلیم، کیونکہ اب جو دنیا ٹیکنالوجی کی وجہ سے بدل چکی ہے، اور یہ سب چیزیں آپ گھر بیٹھ کے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں صرف. اور ورچوئل لیبارٹریز بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ایسے جو لیبارٹری میں جو پریکٹس کرنی ہوتی ہے کیمسٹری میں، فزکس میں، تو ورچوئل اب پروگرامز اویلیبل ہیں جس کو آپ استعمال کرتے ہوئے سیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو ہے جو اوپن سسٹم ہے اسکولز کا، یہ کامن ویلتھ آف لرننگ ایک ادارہ ہے برٹش کولمبیا میں، وینکوور میں. اس کی گورننگ باڈی پہ بھی میں 6 سال رہا. تو وہاں پہ یہ بہت سارے افریقی اور ایشیائی ممالک جو ہیں اس اوپن اسکول سسٹم کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ کامن ویلتھ آف لرننگ جو ہے یہ گائیڈ کرتا ہے اور سکھاتا ہے، ٹیچرز کو بھی بتاتا ہے کہ کس طریقے سے یہ کھلا نظام جو ہے، جس میں آپ کو کسی بلڈنگ کے اندر جانے کی اور کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر بیٹھ کے بھی آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، پورا نظام اویلیبل ہے. کہ یہ ایک پورا منصوبہ میں نے بنایا تھا کہ کس طریقے سے ہم ایک اوپن سکول سسٹم اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے یہ نہ صرف یہ 2.5 کروڑ بچے جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں، بلکہ جو دوسرے بچے جو اسکول جا رہے ہیں اور ان کو تعلیم جو ہے اس کا کوئی معیار نہیں ہے، اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کچھ ہم کیا جا سکتا ہے. اور یہ پروگرام میں نے بنا کر اور پھر دیا تھا پرائم منسٹر صاحب کو، لیکن اس کے بعد کچھ ہوا نہیں کیونکہ ترجیحات ہماری حکومت کی نہیں ہے. اچھا، دوسری یہ رہی جو ہے. ڈاکٹر صاحب ہم نے تعلیمی ایمرجنسی لگائی تھی، میرا مطلب ہے کہ وہ کیا اعلان کی حد تک ہی لگائی تھی؟ مطلب وجہ کیا ہے کہ ہم بہت سارے فیصلے کرتے ہیں لیکن پھر وہ کہیں گم ہو جاتے ہیں اور بس فیصلہ ہی رہ جاتا ہے. گم نہیں ہوتے، بلکہ وہ فیصلے خالی ہمارے دھول ہماری آنکھوں میں جھونکی جاتی ہے کہ صاحب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اصل چیز جو ہے، جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ ہم 1.7% سے بھی گھٹ گئے کافی، جبکہ ہمیں 4 سے 6% کرنا چاہیے. منیمم 4% ریکمینڈ کیا گیا ہے یونیسکو نے اور دوسرے اداروں نے، اور بہت سے ممالک تو 6, 7, 8% کر رہے ہیں اپنے جی ڈی پی کا خرچ. تو جب تک ہم اس میں انویسٹ نہیں کریں گے، اپنے بچوں میں انویسٹ نہیں کریں گے، تعلیم میں انویسٹ نہیں کریں گے، جب تک یہ IMF کے سامنے بھیک کا پیالہ ہی رہے گا. تو یہ اس کے لیے ایک بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے. یہ چھوٹی موٹی ٹنکرنگ سے کام نہیں چلے گا. اس کے لیے آپ کو ایک ہائیسٹ لیول پر ایک اور امینڈمنٹ لانی پڑے گی کانسٹیٹیوشن کے اندر، اور اس کے اندر بائنڈ کرنا پڑے گا جو بھی حکومت ہے کہ کم از کم وہ 5 یا 6% جو ہے تعلیم کے لیے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے خرچ کرے. اور اس کے لیے
मैंडेट है उसका कि अगर नहीं करते तो उस हुकूमत को 6 महीने के अंदर हटा दिया जाएगा। इस तरह के मैंडेटरी क्लॉजेस आप लेकर आएंगे। अब देखें ना कोरिया ने क्या किया है। कोरिया ने ये किया है कि उनका जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसको डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का दर्जा दे दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अगर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अगर फाइनेंस मिनिस्टर को फोन करेगा तो वो हुक्म देगा, क्योंकि ही इज नंबर 2 टू द प्राइम मिनिस्टर, कि मुझे इतने परसेंट इतने पैसे फलाने प्रोग्राम के लिए चाहिए। तो इस किस्म के आपको चीजें अंदर अपने सिस्टम के अंदर लानी पड़ेंगी ताकि एक मैंडेटरी हो जाए कि जो हाईएस्ट नेशनल प्रायोरिटी है, सबसे बड़ी तरजीह जो है वो तालीम और साइंस और जिद्दत तराजी बने, ताकि आप जो है इस जो भंवर में अब फंसे हुए हैं। इसमें डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल कि जाहिर है पाकिस्तान की आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, पाकिस्तान की मईशत जो है वो उस साथ नहीं दे पा रही है, और जाहिर है कि आबादी बढ़ने से बच्चों की तादाद बढ़ रही है और फिर सारे जो मिस एडवांटेजेस हैं वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। तो ये कितना फैक्टर जो है ये अहम है, क्योंकि मईशत और आबादी ये एक दूसरे का साथ नहीं दे पा रहे हैं। ये भी तालीम से लिंक है। आप देखें जैसे जैसे तालीम की शरह बढ़ती है जिन ममालिक में, तो वहाँ आबादी के बढ़ने की शरह कम होती है, क्योंकि तालीम आती है, शऊर आता है, तो ये एहसास होता है कि हम उतने ही बच्चे हमारे यहाँ आने चाहिए जिनको हम सही मायने में पाल सकें, तालीम दे सकें। तो ये दोनों चीज़ें आपस में मुंसलिक हैं। जितनी आपके यहाँ तालीम कम होगी, अब आपके पास 3% से ज़्यादा आपकी ग्रोथ है, तो आपकी जो ग्रोथ है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही नहीं पाती जैसे आपने कहा, क्योंकि आबादी इतनी बढ़ जाती है। और ये जो है ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। ये बम है, अभी तक आपके पास तकरीबन 60-65% आबादी आपकी जो है 30 साल से कम उम्र की है, लेकिन ये जो है आज से 30 साल बाद या 25 साल बाद ये एक बहुत बड़ा एक मुसीबत बन के खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इनके लिए ना जॉब्स होंगे, ना इनके लिए सनतें होंगी, ना इनके लिए स्कूल होंगे, ना कॉलेजेस होंगे। तो अभी से हमें इस सिलसिले में एक बुनियादी तब्दीली लानी है। इस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को ख़त्म करना होगा, एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत लाना होगा, और उसको फिर मैंडेट देना होगा कि हर उसकी परफॉर्मेंस इस बात से जांची जाएगी कि आपकी टेक्नोलॉजी बेस्ड एक्सपोर्ट्स, हाई वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स हाई वैल्यू एडेड एरियाज में कितनी हो रही हैं, ताकि ये भीख का प्याला खत्म हो और सनत आपकी ग्रो हो सके। आपने तो सनत का गला घोट दिया है अपने बिजली के रेट्स 50-60-70% करके IMF के कहने पर। इसका बिल्कुल उल्टा रास्ता अख्तियार करना चाहिए आपको, ताकि आपके यहाँ ग्रोथ हो, जॉब्स हो, और फिर जो लोग तालीम हासिल करते हैं उनको मौके मिले मुल्क के अंदर, न कि बाहर चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान। नाज़रीन, ये थे साबिक वज़ीर तालीम डॉक्टर अताउर रहमान, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एक नई डेवलपमेंट हुई है। हमास ने गज़ा में अपनी हुकूमत छोड़ने का ऐलान कर दिया। नाज़रीन, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई का जस्त खाकी जो है वो अपने हतमी मंजिल की जानिब सफ़र जारी रखे हुए है। आज तेहरान की सड़कों पर लाखों अफराद जो हैं वो मौजूद थे। उन्होंने अपने लीडर को जो है वो अगले सफ़र के लिए, अगली मंजिल के लिए विदा किया। उनको करबला और नजफ़ भी ले जाया जाएगा, और फिर मशहद जो है वहाँ पे उनकी 9 जुलाई को तदफीन होगी। ये सफ़र जो है और इसमें लोगों का गम और गुस्सा जो है वो यकीनन बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर एक ईरान की नई तस्वीर पेश कर रहा है। उसके ऊपर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी हैरत का इजहार किया है कि अवाम जो हैं उनको किस हद तक चाहते हैं। वो ये समझते थे कि ईरान के अंदर उनकी मकबूलियत नहीं है, लेकिन जो नज़ारे दुनिया ने देखे हैं गुज़श्ता 48 घंटों में, उसने बहुत सारी सूरत हाल जो है वो वाज़ेह कर दी है। दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट हुई है, और वो ये है कि हमास ने गज़ा में अपनी हुकूमत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। टेक्नोक्रेट कमेटी जो है वो अब इंतज़ाम संभालेगी, और हमास जो है उस वक़्त तक निगरान के तौर पर फ़राइज़ अंजाम देती रहेगी जब तक ये कमेटी जो है अपने फ़राइज़ नहीं संभाल लेती। टेक्नोक्रेट कमेटी जो है वो ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की हमायत में ये कायम की गई है,
اور جب یہ اعلان کیا گیا تو اس میں حماس نے یہ بات کی کہ اسے فلسطین کے عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے میں مدد ملے گی۔ یہ بڑا ایک اہم فیصلہ ہے اور اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سیزن سفارتکار سیکرٹری خارجہ رہے جوہر سلیم صاحب۔ جوہر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ حماس کا یہ جو فیصلہ ہے یہ تکنیکی فیصلہ ہے یا وہ پیچھے ہٹے ہیں اور ان کو اپنا کردار جو ہے وہ مستقبل کے حوالے سے انہوں نے محدود کیا ہے یا ختم کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس کے 2-3 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ دیکھیں، یہ اس معاہدے کا حصہ تھا جو نیگوشیٹ ہوا تھا اسرائیلیز اور حماس کے بیچ میں، جس میں امریکہ بھی شامل تھا، اور پھر جس کو بعد میں جو 20 پوائنٹ منصوبہ تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، جس کو بعد میں سینکٹیٹی دی گئی تھی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن کے تحت، اور وہ بھی انڈر چیپٹر 7، جس کا مطلب ہے کہ وہ ایک بائنڈنگ ریزولوشن تھا۔ تو ایک تو خیر ظاہر ہے اس کا وہ پہلو۔ دوسرا یہ کہ وہاں پہ ہو کیا رہا تھا اس وقت غزہ میں، وہاں سچویشن کیا ہے۔ دیکھیں وہاں پہ تو بالکل جو ہوتی ہے نا ایک بنیادی جو زندگی کی ضروریات ہوتی ہیں وہ بھی میسر نہیں ہے اس وقت۔ 80-90% جو گھر ہیں ملبے کا ڈھیر ہیں، نہ کوئی سڑکیں بچی ہیں، نہ کوئی ہسپتال بچے ہیں، نہ کوئی کلینکس ہیں، نہ اسکول ہیں، نہ کوئی اشیاء خورد نوش یا کوئی اور کوئی ادویات۔ تو وہاں پہ تو بری حالت ہے اس وقت۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ 20 لاکھ کی آبادی جو وہاں کی ہے وہ بالکل ایک جو ہے فیمن کی سچویشن، ایک زندگی اور موت کے بیچ میں لٹکنے والی سچویشن وہاں پہ ہے۔ تو جنگ تو ختم ہوئی تھی، ٹھیک ہے، سیز فائر ہوئی، لیکن تھوڑی چلیں اس کی وائلیشنز بھی ہوئیں، لیکن جو اہم چیز ہے یہ کہ وہاں پہ جس طرح کی امداد پہنچنی چاہیے تھی، جس طرح کی ریلیف اسسٹنس ہونی چاہیے تھی، جو ریہیبلیٹیشن ہونی چاہیے تھی، جو ریکنسٹرکشن ہونی چاہیے تھی، اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن جوہر سلیم صاحب، یہ جو آپ نے بات کی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کسی معاہدے کا پابند ہو سکتا ہے؟ اب آپ دیکھیں نا 70% غزہ پر قبضہ ہے ان کا، واپس جانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ معاہدے کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں، کسی ایک پر جو ہے انہوں نے اس کی اصل روح کے مطابق جو ہے وہ عمل نہیں کیا ہے۔ اب حماس جو ہے وہ بھی پیچھے ہٹا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی ہٹ درمی سے، اپنی جو اس کی ایک پالیسی رہی ہے اس سے وہ کوئی پیچھے ہٹے گا؟ دیکھیں اسرائیل کی پالیسیز تو ہمیں پتہ ہی ہیں، لیکن اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ ایک تو یہ ٹیکنوکریٹک جو کمیٹی بنے گی جس طرح سے، اور یہ سارا ظاہر ہے کہ اس کی جو 20 پوائنٹس آپ دیکھیں تو اس میں اس کی بنیادی اصول سارے وضع کیے گئے ہیں، وہ کوئی اسرائیل کی تو نہیں ہوگی نا۔ وہ تو پھر ظاہر ہے کہ بورڈ آف پیس کے سربراہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں، لیکن ان کے نیچے بھی، اور اس میں کتنے زیادہ ملک شامل ہیں، ایک پورا سٹرکچر ہے اس کا، تو وہ بنائے گا۔ پھر اس کے 2-3 لیولز ہیں جو سپروائز کریں گے وہ اس ٹیکنوکریٹک جو ہے نا گورنمنٹ کہہ لیں یا جو بھی عملداری ہوگی، جو کمیٹی بنے گی جو نظم و نسق سنبھالے گی وہاں کا، تو وہ اسرائیل تو نہیں سنبھالے گا، پہلی بات یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پہ ہوگا کیا اس کے بعد۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری جو ڈونر ملک تھے اس وقت، جو اس چیز کے لیے انہوں نے اندیا ظاہر کیا تھا کہ وہ امداد دیں گے ریکنسٹرکشن کے لیے بھی، ریہیبلیٹیشن کے لیے بھی، اس میں گلف کے ملک بھی شامل ہیں، یورپ کے ملک بھی شامل ہیں، اس میں انٹرنیشنل ایجنسیز بھی شامل ہیں، لیکن وہ چاہتے تھے کہ پہلے یہ سیٹ اپ آئے، کیونکہ اس میں بہت بڑا اختلاف تھا کہ یہ سارا جو ہے یہ ماس ڈسٹریبیوٹ نہیں کرے گی، کیونکہ وہ اس کو پھر اپنی پولیٹیکل ظاہر ہے وہ سمجھتے تھے کہ لیوریج پہ استعمال کریں گے یا اس سے اپنے پولیٹیکل جو ہے نا کیپٹل بلڈ کریں گے۔ تو اب اگر اس طرح کی ظاہر کمیٹی بنتی ہے اور یہ ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں، اسرائیل کو جو ہے ان کے مقاصد اور ہیں۔ ان کے جو مقاصد ہیں، ابھی بھی آپ نے صحیح کہا کہ ان کے ایک بڑے حصے پہ بات جو چل رہی تھی وہ 53% حصے کی تھی کہ اس پہ ان کا قبضہ ہے۔ ابھی بھی وہ چاہیں گے کہ اس کے جو اس کے انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں اس پہ ان کی عملداری رہے۔ ابھی بھی وہ چاہیں گے اوور آرچنگ جو اس کی ڈیفنس ہے یا سیکیورٹی ہے اس پہ ان کا جو ہے کنٹرول پوری طرح سے نہیں تو جزوی طور پہ ہو۔ اچھا، پھر ابھی دیکھیں کہ اس میں ابھی اگر حماس نے یہ اعلان کیا تو اس میں انہوں نے یہ اعلان تو نہیں کیا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں گے۔ ابھی کوئی انہوں نے ڈسارمنگ کا اعلان تو نہیں کیا، ڈی ویپنائزیشن کا اعلان تو نہیں کیا نا۔ اب اس میں بڑی دلچسپ سچویشن ہے۔ کیا یہ فیصلہ جو ہے
یہ ایران کی کنسنٹ سے ہوگا یا اس وقت جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس میں بھی ایران کی مرضی شامل ہوگی؟ کیونکہ حزب اللہ کے معاملے میں تو ایران جو ہے وہ بہت آگے تک جانے کی بات کر رہا ہے. یہ دیکھیں بالکل یہ جو ہے آؤٹ آف کوشچن نہیں ہے کہ یہ ڈسکس بھی ہوا ہو اور ایران نے اس پہ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی بھی دکھائی ہو، کیونکہ ایران بھی تو یہی چاہے گا نا کہ وہاں پہ غزہ میں سب سے پہلے تو جو وہاں کے جو 20 لاکھ فلسطینی ہیں وہ ان کی زندگیاں تو بچائی جائیں. وہاں پہ تو دیکھیں اس وقت بچے جو سارے ہیں وہ میل نیوٹریشن وہاں پہ انتہا کی ہے، ایک پوری جنریشن تباہ ہو رہی ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ ایران بھی یہ چاہے گا. تو بالکل یہ جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات کہیں نہ کہیں ایران سے بھی ہوئی ہوگی اور اس میں ایران کی مرضی جو سی ہے بالکل اس کا کچھ نہ کچھ عنصر شامل ہوگا. لیکن عام چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بات آگے چلے. دیکھیں یہ پروسیس آگے چلنا چاہیے کیونکہ اسی میں وہ سب کے لیے اچھا ہے، سب سے بڑھ کے تو فلسطینی عوام کے لیے. لیکن وہاں پہ اگر امن قائم کرنا ہے، وہاں پہ ایک ون ون سچویشن لے کے آنی ہے، جس طرح سے بھی لے کے آنی ہے ٹھیک ہے. وہاں پہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی 2 اسٹیٹ سولوشن کوئی قائم ہو جائے گی جلدی، تو کوئی ایسا امکان تو نظر نہیں آتا. کیا جو اسرائیلی جو سیٹلمنٹس ہیں لیگل وہ ختم ہو جائیں گی، ایسا امکان بھی نظر نہیں آتا. لیکن جو ممکن ہے وہ تو کیا جائے نا، اس پہ تو آگے بڑھے. تو اس لیے میں اس کو ایک مثبت قدم سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ قدم حماس نے بغیر کسی کوئڈ پرو کو تو نہیں لیا ہوگا. کچھ ان کو ظاہر ہے بتایا گیا ہوگا کہ اس کے آپ کو بعد یقین دہانی تو ڈیفینیٹلی کرائی گئی ہوگی. اور یہ جو غیر مسلح ہونے والا معاملہ ہے یہ بھی ایک بڑا اہم صورتحال ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس تک پہنچنے میں تو بڑا وقت درکار ہے، اور کیا وہ تیار بھی ہوں گے؟ دیکھیں اس پہ جو ہے بالکل غیر مسلح ہونے پہ یا جو ڈی ویپنائزیشن ہے اس پہ تو میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ وہ آسان نہیں ہوگا. وہ جو ہے کیونکہ حماس جس طرح کی آرگنائزیشن ہے، اگر وہ غیر مسلح ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے پاس کیا رہ جاتا ہے. تو اس کے لیے کنڈیشنز جس طرح کی چاہیے وہ کنڈیشنز تو بالکل بھی نہیں ہے جو ہے. تو وہ تو چلیں آگے جا کے کسی وقت پہلے تو دیکھیں نا ایک پری کنڈیشن ساری بنے وہاں پہ، پہلے ریہیبلیٹیشن ہو، ریکنسٹرکشن ہو، وہاں پہ کوئی جس طرح کی چلیں یہ سیٹ اپ لے کے آنا چاہتے ہیں اس طرح کا کوئی آئے، پھر کوئی ٹرسٹ آپس میں تھوڑا سا بڑھے، تو پھر شاید حماس کہے کہ چلیں اگر آپ الیکشن کرواتے ہیں اور ہمیں اجازت ہوتی ہے اس میں حصہ لینے کی تو پھر ہم یہ کر سکتے ہیں. وہ آگے جا کے جو ہے نا کوئی اس کی صورت نکل سکتی ہے، لیکن وہ بھی بغیر کوئی پروف ہو کے نہیں ہوگا. وہ تبھی ہوگا اگر اتنا اعتماد بڑھ گیا ہوگا اور اس کے بدلے میں پھر حماس کو پوری طرح سے اجازت ہوگی کہ وہاں پہ جو بھی الیکٹورل پروسیس ہوتا ہے، کچھ بھی جو اس قسم کا کوئی معاملہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ان کو بھی ایک ایکول اپرچونٹی ہو، تو وہیں پہ وہ پھر آ کے وہ کس طرح کی چیز تسلیم کریں گے. اس سے پہلے تو نہیں کریں گے. اچھا اب یہ فرمائیے گا کہ جو آیت اللہ علی خامنہئی ہیں، تاریخ ساز مناظر ہیں ان کے سفر آخرت کے، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ بھی حیرت کا اظہار کر رہے ہیں. کیا اثر دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال کا؟ جی اس کے بھی 2 پہلو میں سمجھتا ہوں. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ایران میں کیا رجیم کی حمایت تھی یا ابھی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے. بہت بڑی ایک وہاں کی جو ہے نا عوام کی ان کو حمایت ہے. ایک وہ اکثریت ہے اس میں نہیں جاتے، لیکن ایک بہت بڑا حصہ عوام کا سپورٹ کرتا ہے. اچھا وہ کیا ان کی مخالفت تھی؟ ہاں مخالفت بھی تھی، ایک بڑا حصہ تھا جو مخالف بھی تھا، اس میں بھی شک نہیں ہونا چاہیے. اب یہ دیکھیں جو سچویشن ہوئی جب ایک قوم پہ جنگ مسلط کی جاتی ہے، جارحیت مسلط کی جاتی ہے، تو قوم پھر ریلی کرتی ہے. اور پھر جب اس طرح سے جس طرح سے اسیسینیشنز کی گئیں تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد تو اس کا ریاکشن تو ایک مختلف آتا ہے نا. اس وقت تو پھر جو ہے آپ جو ہے پھر وہ لوگ بھی جو پہلے ان کی مخالفت کر رہے ہوں گے، وہ بھی ان میں سے بھی بہت سارے اس وقت جو ہے نا باہر نکلے ہوں گے، سڑکوں پہ کھڑے ہوں گے اس وقت. تو ایک بالکل مختلف سچویشن ہے اس وقت. ابھی جو ہے پوری قوم نے ریلی کیا ہوا ہے اور اس میں سمبلزم ہے ایک سب کے لیے، وہ یہ ہے کہ یکجہتی وہاں پہ ہے اس وقت. اور وہ یکجہتی یہ نہیں ہے کہ کسی ایک سیاسی جماعت کے لیے ہے یا ایک سیاسی گروہ کے لیے ہے، وہ یکجہتی اپنے ملک کے ساتھ ہے ان کی. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ایک اسپرٹ، ایک ثابت قدمی ظاہر کرتی ہے کہ ان کی ریزیلینس جو ہے ایرانی عوام کی وہ بھی ہے.
تیسری ان کی ڈیفائنس کہ جی ٹھیک ہے آپ نے جارحیت مسلط کی لیکن ہم ڈیفائنڈ ہیں اور ابھی بھی رہیں گے. اور پھر چوتھی چیز ظاہر ہے کہ یہ بھی دنیا کو میسج جو سا ہے یہ بھی جا رہا ہے کہ آئندہ کبھی کوئی رجیم چینج کی یا اس قسم کی کوششیں جو سی ہیں وہ ایران میں آپ نہ کریں کیونکہ ایران اس طرح کا ملک ہی نہیں ہے بالکل جو وہ جائے گا. لیکن اس سے جڑا ہوا ایک سوال ہے, یہ فرمائیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں, خیر ان کے جو دل میں آتا ہے وہ کہتے ہیں, وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں ایران کی ساری قیادت کو جو ہے اس موقع کے اوپر نشانہ بنا سکتا تھا, لیکن ہم موقع نہیں کھونا چاہتے اپنے جو ان کے مقاصد ہیں اس کے حوالے سے, ایران کو ڈی نیوکلیئرائز کرنے کے حوالے سے. تو یہ جو ادھر سے ایران کی جانب سے بھی اتنے ہی تند و تیز جواب جو ہیں وہ آئے ہیں, تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آگے جو یہ صورتحال چل رہی ہے, کیونکہ یہ امید کی جا رہی ہے کہ 9 جولائی کے بعد 11 جولائی کہا جا رہا ہے کہ شاید اسلام آباد میں بات چیت کا دوبارہ آغاز ہو. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیانات ہیں یہ ظاہر ہے کہ اپنے جو ہے نا ڈومیسٹک آڈینس کے لیے یا اپنے جو داخلی کانسٹیٹوئنسیز ہیں ان کے لیے ہیں. ٹرمپ کے بھی ہمیشہ اس طرح کے بیانات انہی کے لیے ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ جو پھر جواب تو ان کا جب آئے گا وہ ایران کا تو وہ بھی جواب اس لیے بھی ہوتا ہے کہ جو ایران کے اندر عوام کے لیے بھی, کیونکہ دیکھیں امریکہ کے اندر بھی بہت سی آوازیں ہیں جو اس MOU کے خلاف ہیں اور وہ سیریس قسم کی آوازیں ہیں, یہ نہیں کہ کوئی انفلوئنشل نہیں ہے وہ آوازیں. اسی طرح ایران کے اندر بھی ابھی تک جو ہے میں تو آپ کو پتہ بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ وہاں پہ بھی ایران کے اندر تو ایک نقطہ نظر کا بنیادی فرق تھا جو ہے پریگمیٹسٹ کے اور ہارڈ لائنرز کے بیچ میں, وہ ابھی بھی ہے جو ہے. بلکہ کچھ عرصہ پہلے ایرانی سفیر ابھی بھی میرے پاس ابھی دوبارہ تشریف لائے تھے اور ہماری آپس میں کافی گفتگو بھی ہوئی. تو انہوں نے بھی جب میں نے ان سے اس پہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہر ملک میں ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ ابھی بھی کئی لوگ جو ہیں وہ اتنے خوش نہیں ہیں اس سے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے اس قسم کے جو تند و تیز بیانات ہیں وہ چلتے رہیں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ پروسیس کو اتنا امپیکٹ نہیں کریں گے. یہ اسٹیٹمنٹس تو امپیکٹ نہیں کریں گے لیکن جو داخلی سیاست ہے ان دونوں ملکوں کی وہ ضرور امپیکٹ کرے گی, کسی حد تک اثر انداز ہوگی, اور اس سے زیادہ اثر انداز ہوگی اسرائیل کی ہٹ درمی, ان کا وہ جو ان کی جو کوشش ہے کہ اس پروسیس کو سبوتاژ کریں کسی طرح, وہ بھی اثر انداز ہو سکتا ہے. تو وہ تو ہوگا. اس لیے جو آگے کا سفر ہے بہت ہی مشکل ہوگا. اس میں کئی ایسے لمحے آئیں گے آپ کو لگے گا کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا چوپٹ ہونے جا رہا ہے. بالکل یہ سارا پروسیس ہی بریک ڈاؤن ہو رہا ہے. لیکن میرا اندازہ ہے کہ ایک تو خیر وہ دونوں فریق جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دونوں امن کی طرف بڑھیں, دونوں کے انٹرسٹ میں ہے, اسرائیل کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان اور قطر وہ ملک جو بیچ میں انٹرمیڈیٹریز ہیں اور ان میں کافی کیپیسٹی ہے, اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت نازک ترین موقعوں پہ اس سارے پروسیس کو بچایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اس پروسیس کو بھی بچا لیں گے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب. ناظرین یہ تھے سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم, آپ نے ان کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے.